اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ والوں کے ہدیے کی برکت نہ پوچھئے۔ حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید بڑا پریشان ہو کر کہنے لگا، حضرت حج کا ارادہ ہے لیکن کچھ بھی پاس نہیں۔ فرمایا حج پر جاؤ اور میری طرف سے یہ دینار لے کر جاؤ۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ حضرت سے دینار لے کر باہر نکلا، ابھی بستی کے کنارے پر ہی تھا تو دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے۔ اس نے بھی قافلے والوں کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پوچھا بھائی بتاؤ کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ حج پر جا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی حج پر جا رہا ہوں مگر میں تو پیدل چلوں گا۔ وہ کہنے لگے کہ ایک آدمی نے ہمارے ساتھ جانا تھا، وہ بیمار ہو گیا جس کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گیا ہے، اس کا اونٹ خالی ہے، آپ اس پر سوار ہو جائیے۔ یہ شخص اونٹ پر بیٹھ گیا۔ اب وہ جہاں قافلے والے رکتے اور کھانا پکاتے اس کو مہمان سمجھ کر ساتھ کھلاتے۔ پورا حج کا سفر اسی طرح طے کیا۔ آخر کار ان کے ساتھ حج کر کے واپس آیا اور بستی کے کنارے پر انہوں نے اسے اتارا۔ اس کو کہیں بھی خرچ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضرت عجیب حج کیا، میں تو مہمان ہی بن کر پھرتا رہا اور اب یہاں پہنچ گیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا کچھ خرچ ہوا؟ عرض کیا کچھ بھی خرچ نہیں ہوا۔ فرمانے لگے کہ میرا دینار واپس کر دو۔ اللہ والوں کا ایک دینار بھی خرچ نہیں ہوتا۔ برکت ایسی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دینار کو خرچ ہی نہیں ہونے دیتے۔ یہ مال میں برکت بھی جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ فضل علی قریشی کے کھیت سے گندم نکالی گئی، وہیں گندم پکتی تھی اور خانقاہ کے لوگ کھاتے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں بھی ایسا ہی سلسلہ بنا دیا ہے۔ ہماری اپنی زمین کی گنبد نکلتی ہے اور سارا سال علماء اور طلباء وہیں گنبد کھاتے ہیں۔ انہوں نے وہ گنبد لا کر مسجد کے صحن میں ڈھیر کر دی۔ اس وقت مٹی کے بڑولے بنا کر ان میں گندم کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ مریدین نے وہ گندم مسجد کے صحن میں سے اٹھا کر بڑونے کے اندر ڈالنی شروع کر دی۔ وہ گندم اٹھاتے رہے مگر ڈھیر ختم ہونے کو ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جتنی گنبد لے جاتے تھے اتنی ہی پیچھے پڑی ہوتی تھی۔ وہ دو دیہاتی لوگ تھے، ان بیچاروں کی گردنیں بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گئیں۔ حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی بڑے عقلمند تھے، وہ بھی اصل حقیقت سمجھ گئے۔ چنانچہ وہ حضرت قریشی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، حضرت جو برکت یہاں ظاہر ہو رہی ہے وہ اندر جا کر ظاہر نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے فرمایا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ عرض کیا حضرت گنبد اٹھا اٹھا کر گردنیں تھک گئی ہیں، اب تو صرف ٹوٹنی رہ گئی ہیں، لہذا مہربانی فرما کر توجہ فرما دیں۔ حضرت نے فرمایا چلو اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت قریشی ساتھ آئے اور سب نے گنبد اٹھائی اور حضرت نے بھی تھوڑی سی اٹھائی اور ایک ہی مرتبہ وہ ساری گنبد اندر چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیر مہر علی شاہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے، وہ ایک مرتبہ حج پر تشریف لے گئے، وہ تھکے ہوئے تھے۔ حضرت نے عشاء کی نماز کے صرف فرض پڑھے اور سو گئے۔ خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر علی تو نے فرض پڑھ لیے اور سنتے نہ پڑھی، جب آپ ہماری سنتے چھوڑ دیں گے اور نہ پڑھیں گے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ بیدار ہوئے تو حضرت پر گریہ طاری ہو گیا۔ اس کے بعد عشاء کی نماز مکمل کی اور پھر بعد میں مشہور لغت لکھی جو انہوں نے اپنی زبان میں لکھی ہے۔ حضرت خواجہ سراج الدین کے پاس ایک مولانا صاحب تشریف لائے جو ایک وقت میں صرف ایک بکرا اور اس کے ساتھ روٹیوں کے 2-3 بنڈل کھایا کرتے تھے۔ جب وہ آئے تو انہوں نے حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور میرا کھانے کا معمول یہ ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کہیں بھوکا ہی نہ رہوں، لیکن اتنا کھانے کے باوجود ایک پکے سالک تھے، وہ حافظ قرآن تھے اور ایک بکرا اور روٹیوں کے 2-3 بنڈل کھا کر نفل کی نیت باندھ لیتے اور پوری رات نفل میں گزار دیتے تھے۔ وہ واقعی باخدا بندے تھے لیکن ان کی زیادہ کھانے کی عادت بنی ہوئی تھی۔ جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو سب مہمانوں کے لیے ایک دیگ سے کم کھانا تھا۔ ان مولانا صاحب کو پریشانی لاحق ہوئی کہ اب میرا کیا بنے گا۔
حضرت نے لنگر والے خادم کو بلا کر فرمایا کہ ان کو بھی 2 چپاتیاں اور شوربے میں 1 بوٹی ڈال کر دینا۔ مولانا صاحب حیران پریشان تھے کہ میرا کیا بنے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ وہ مولانا صاحب دسترخوان پر بیٹھ کر روٹی اور سالن کھاتے رہے حتیٰ کہ ان کا پیٹ بھر گیا، لیکن ان سے وہ روٹیاں اور سالن ختم نہ ہوا۔ یہ حضرت کی کرامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں اتنی برکت دی کہ وہ مولانا صاحب کھا کھا کر تھک گئے، ان کا پیٹ بھر گیا لیکن کھانا ختم نہ ہوا۔